اور آج ہمارا حضرت کا نام لیتے ہیں تو لوگ باغ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب آپ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیتے ہیں؟ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تیرے باپ داداؤں نے اگر اتنی کتابیں لکھی ہو تو بتا، ہم اس کا بھی نام لے لیں گے، ہم اس کا بھی نام لے لیں گے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ ڈاکٹر اقبال، جس کو قلندر لاہوری کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتاب فتاوی رضویہ کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کو بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد اس کتاب کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بریلی کی سرزمین پر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا علم امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ علم کوئی آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ویسے، نا، یہ علم امام احمد رضا کو کس وجہ سے ملا ہے؟ امام احمد رضا کو ملا ہے یہ علم نبی کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی کا عشق اتنا زیادہ تھا امام احمد رضا کے دل کے اندر کہ جو کوئی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ اگر غلام مصطفیٰ دیکھنا چاہ رہے ہو تو اس احمد رضا کو دیکھ لو، اگر کوئی سچا عاشق دیکھنا چاہ رہے ہو نبی کا تو اس احمد رضا کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عاشق کسے کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایمان قرآن و حدیث پر کس طریقے سے تھا آپ سمجھے؟ بریلی شریف کے اندر ایک مرض پھیل رہا تھا، طاعون کا مرض۔ ان دنوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب ہو جاتی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلانے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کانوں کے پیچھے کچھ گلٹیاں نکل جاتی ہیں، کچھ پھنسیاں اور کچھ پھوڑے سے جو ہوتے ہیں نا، جو آپ دیکھیں گے کہ کھال صحیح سلامت ہے مگر اس کے اندر کچھ موٹا پن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ تو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہا اپنے ہوش کا علاج کر، اپنے ہوش کا علاج کر، مجھے کبھی بھی طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے طاعون کا مرض کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جو مرض دے دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جو مرض دے دے، مگر میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر کسی مریض کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لینا، تمہیں وہ مرض کبھی نہیں ہوگا۔ اور میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے۔ اب زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے بکھر سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے، مجھے دنیا کا کوئی اور مرض ہو سکتا ہے مگر طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو اس مرض میں مبتلا تھا طاعون کے مرض میں نے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی۔ ایمان دیکھیے، امام اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھیے نبی کی حدیث کے بارے میں کہ وہ دنیا بھر کی ڈاکٹری، دنیا بھر کی ڈگری لینے والا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری ڈگری ساری ایک طرف، میرے نبی کا فرمان ایک طرف۔ یہ ڈگریاں تو جعلی بھی ہو سکتی ہیں، یہ ڈگریاں تو بغیر پڑھے لکھے بھی مل سکتی ہے، یہ ڈگریاں تو خریدی بھی جا سکتی ہے، مگر اس مدینے والے نے جو فرمایا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے، وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں امام احمد رضا نے درس دیا ہے۔ حضرات محترم، اور امام احمد رضا کوئی ایسی ویسی ذات نہیں، آپ نمازوں کے اتنے بڑے پابند، اور میں اس سے بڑھ کر بات کہوں، نماز تو نماز، آپ نے پوری زندگی جماعت نہیں چھوڑی ہے۔ کیا جماعت نہیں چھوڑی ہے؟ آپ اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، تو آپ نے 4 لوگوں کو معین کیا،
5 وقت کی نماز کے اندر تم مجھے کرسی پہ بٹھا کر مسجد چھوڑ کے آؤ گے. کیا 5 وقت کے اندر مجھے کرسی پہ بٹھا کر اور مسجد چھوڑ کے آؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. بھائی جو ایسے مرض میں مبتلا ہو، شریعت کہتی ہے کہ گھر پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ شریعت پر عمل تھا امام احمد رضا کا. کیا تھا؟ یہ عمل تھا شریعت کے اوپر کہ جو ثواب مجھے جماعت کے ساتھ ملے گا وہ گھر پر پڑھ کر نہیں ملے گا. اور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان گھر میں موجود ہے اور ایسا وقت ہے کہ کوئی آپ کو مسجد لے جانے والا نہیں ہے. کیا؟ کوئی آپ کو مسجد لے جانے والا نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان گھسٹتے ہوئے، کیسے؟ چلنے کی طاقت نہیں ہے، گھسٹتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب اس طریقے کی پابندی آپ نے فرض پر کی، واجبات پہ کی، سنتوں پر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں سنی موجود ہے اس کے دل میں امام احمد رضا کی محبت موجود ہے. کیا؟ جہاں جہاں سنی موجود ہے. اور حضرات محترم ابھی بہت جلد ہی آپ کو عرس شریف آنے والا ہے. پوری دنیا سے، کیا؟ پوری دنیا سے لوگ آپ کے عرس شریف کے اندر آتے ہیں. صرف ہندوستان کے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، صرف ایشیا کے نہیں، بلکہ لندن اور امریکہ اور افریقہ سے لوگ آپ کے عرس شریف کے اندر حاضر ہوتے ہیں. اور ایک بات آپ کو ایک خصوصیت بتاتا ہوں، عزت کے عرس کی ایک خصوصیت آپ کو بتاتا ہوں. آپ جائیے گا، یہ جو بریلی شریف کے رہنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ عرس رضوی کے اندر، اعلیٰ حضرت کے عرس کے اندر عوام سے زیادہ عالم فاضل مفتی ہوتے ہیں. کیا؟ عام آدمی اتنا آپ کو نہیں ملے گا. آپ جائیے، آپ نظارہ دیکھیے کہ جن مقررین کو، جن مولانا کو ملنے کے لیے آپ کو 50,000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں، وہ امام احمد رضا کی گلیوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے دیوانے گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے آنکھوں دیکھی ہے، جو لوگوں نے کہا ہے. یو پی کے اندر جتنے بھی مدرسے ہیں، جس دن اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے 2-3 دن کی پوری چھٹی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم بھی اور جو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ سارے کے سارے وہیں پر موجود ہوتے ہیں، سارے کے سارے وہیں موجود ہوتے ہیں. تو اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے دور کے اندر اتنا عالم دین آپ کو کسی بھی عرس میں نہیں ملے گا. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کی ذات کو کتنا مقبول کیا ہے، کتنا مقبول کیا ہے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو حضرات محترم، اور اعلیٰ حضرت نے جو ہم پر احسان کیا ہے اور کس طریقے کا احسان کیا ہے وہ تو میں نے شروع میں بتایا. اور جو لوگوں نے قرآن کے ترجمہ کے اندر تحریف کی، قرآن کے ترجمے کو بدلا، قرآن کے ترجمے کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعے کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نبی کی ذات کا، اور جو آپ کے صحابہ تھے ان کی ذات کا امام احمد رضا نے کیا ترجمہ کیا ہے. اور جو یہ بدعقیدے اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کہلاتے پھر رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. آپ انشاءاللہ عز و جل خود فیصلہ کر کے اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. جمعے کی اذان کے بعد ہر ایک کام ناجائز و حرام ہو جاتا ہے، دکان سب بند ہو جانی چاہیے جمعے کی اذان جیسے ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو. کیا کہا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اب جو لوگ دکانداری میں لگے ہوئے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک گراہک نپٹا دیتا ہوں، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مال بچا اسے ٹاک دیتا ہوں. اب جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار نہایا نہیں ہوں نہا لیتا ہوں، تو یاد رکھنا یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں.
بالکل بھی اچھا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں، الٹے سیدھے کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت